العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہماری گفتگو مقصد تخلیق انسان، انسانی زندگی کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، ایک بہت اہم سوال، ایک اہم معاملہ، بہت نازک معاملہ، اور زندگی کا سب سے یہ اہم سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ زندگی کس نے پیدا کی اور یہ زندگی کیوں پیدا کی گئی، کون ہے جو اس پورے نظام قدرت کا خالق ہے، کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کون ہے جو اس پورے بھرے ہوئے جہان کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیا یہ خود پیدا ہو گیا جیسا کہ دہریہ قسم کے لوگ ایتھیسٹ کہتے ہیں؟ کیا اتنا یہ خوبصورت نظام زندگی، یہ خوبصورت آسمان، یہ لہلہاتی ہوئی زمین، ہرے بھرے کھیت، یہ پھلوں سے لدے ہوئے باغات، یہ نہریں، یہ دریا، یہ بارش، اور یہ اربھا قسم کی مخلوقات، یہ چرند، یہ پرند، اور انسان پہ طرح طرح کی ہونے والی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جن کا کوئی شمار، کوئی حساب نہیں کر سکتے ہم، تو یہ کیا سب بلا مقصد پیدا کر دیے گئے؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں؟ کیا ان کا کوئی مالک نہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں ایسے ہی پیدا کر دے گا کسی چیز کے بغیر؟ ام هم الخالقون، یا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنا خالق خود ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کیا ہمارا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اور اگر پیدا کرنے والا ہے اور یقیناً ہے تو اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ زندگی کیوں پیدا کی گئی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اتنا عظیم کرۂ ارض، یہ نظام شمسی، یہ گیلیکسیز، یہ اتنا عظیم وسیع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان پیدا کیا اور ہم اس کو وسعت دیا جا، زمین و آسمان کا یہ نظام پھیلتا جا رہا، یہ جو سپیس ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اتنا عظیم کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ غور کرنا ہم سب پہ فرض ہے، لازم ہے، انسان پہ اس سوال کا جواب تلاش کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان اس کا جواب نہ ڈھونڈ سکا دنیا میں تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو انسان ہی نہیں شمار کیا۔ اللہ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل، جنہوں نے اس سوال پر غور نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہم نے انہیں دل عطا کیا، آنکھیں عطا فرمائی،
ہم نے کان دیے حق بات سننے کے لیے، اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے لیے، انہوں نے بھی غور و فکر نہیں کیا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اللہ خود وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ زمین و آسمان کی ایک ایک مخلوق، یہ پرندے، یہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے اور وہ ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کبھی غور نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ میں کیوں بنایا گیا، دنیا میں کس لیے آیا ہوں؟ کیا صرف اسی لیے کہ ساری زندگی ہم اپنے گھر کے مسائل میں الجھے رہے ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی شادیاں ہیں، ان کے اخراجات پورے کرنا، اور ان کے بعد نواسے اور پوتے، آگے ان کے آگے مسائل، اسی میں الجھ کے نہ رہ جاتا، انسان اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی مقصد ہے بنانے کا۔ ساری زندگی میں نے اس کاروبار نہیں لگانا، یہ ساری زندگی دکان نہیں چلانی، ساری زندگی میں نے اپنا کارخانہ نہیں چلانا، یہ ایسے چلتے رہیں گے، میں نے کہیں اور پہنچنا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو عقل مند قرار دیا جو اس سوال کے جواب پر غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے ہر حال میں ان کے ذہن میں ایک سوال ہر وقت کھڑتا رہتا ہے، یہی سوال۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، یہ دن اور رات کی گردش میں، گردش کے لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون عقل مند ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، پہلو کے بل لیٹے، بستر میں لیٹے ہیں تو دماغ اسی پر گھوم رہا ہے، اور کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ زمین و آسمان بلا مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ ہر لمحہ چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے لیٹے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے زمین و آسمان بلا مقصد پیدا نہیں، اس کا مقصد ہے، کوئی حکمت ہے۔ یہ عقل مند لوگوں کی، یہ ہماری ذمہ داری، ہم ہر لمحہ، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک مومن اس بات پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے اوپر فرائض کیا ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے دنیا میں۔ میں اگر جوان ہوں تو جوانی میں نے کیا کرنا ہے، اگر میں ڈھیر عمر پہنچ چکا ہوں یہاں میری کیا ذمہ داریاں، بوڑھا ہو چکا ہوں اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تغیر و تبدل زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق انسان کی ذمہ داریاں، اس پہ آنے فرائض وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اس سوال پر غور و فکر شروع کر دیا، صحابہ کرام جب اس پہ غور و فکر کرتے تھے تو اتنے وہ مستغرق ہو جاتے اس مسئلے میں، اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے، ہر چیز بھول جاتے، جیسا کہ مسند احمد میں دیگر کتب احادیث میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے اور مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کہا، السلام علیکم، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصہ آیا کہ میں نے سلام کہا ہے عثمان کو، عثمان نے جواب نہیں دیا، سیدھا خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے شکایت لے کر
کہ میں نے عثمان کو سلام کہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، سلام کا جواب نہ دینا فریضہ ہے۔ یعنی کوئی سلام کہے تو سننے والے پر لازم ہو جاتا ہے۔ للمسلم علی المسلم ست خصال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جب اس کو سلام کہتا ہے یہی وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ سلام کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ سے ہوا کہ مجھے جواب نہیں ملا عمر عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو دونوں آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اور عمر فاروق دونوں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ وہیں بیٹھے ہیں اور ابھی تک بھی کہیں کھوئے ہوئے ہیں خیالات میں، سوچوں میں۔ تو آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے؟ عمر شکایت لے کے آئے، تو نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو کہا نہیں، میرے پاس عمر گزرے ہی نہیں، مجھے نے سلام کہا ہی نہیں۔ کہا نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سلام تمہیں کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں سلام نہیں کہا، کوئی سلام نہیں تم نے کہا، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں بالکل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں صدق عثمان قد شغل عن ذلك امر، عثمان سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہی مومن کی خوبی ہے کہ مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، نیک گمان رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی عذر تلاش کرتا ہے، ایکسکیوز تلاش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو فون کیا، وہ جو نہیں کر سکا تو 100 باتیں قریب فون نہیں میں اٹھاتا، اس کی وجہ ہو سکتی ہے وہ میں سو رہا ہو، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو، کسی میٹ، یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں وہ حسن ظن رکھتا ہے، ایکسکیوز تلاش کرتا ہے۔ کوئی آپ کے پاس سے گزرا، آپ سلام نہ کہہ سکا تو آپ غصے ہو جائے، دیکھو نہیں وہ بڑا متکبر ہے، ان کو سے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو، ممکن ہو اپنے خیالات میں ایسا گم ہو، اس کو معلوم ہی نہ ہو اس کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا صدق عثمان قد شغل عن ذلك امر، عثمان سچ کہہ رہا، کوئی اس کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، جس نے اس کو اتنا مستغرق کر دیا کہ اس کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں جی ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں ایک بہت بڑی بات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا مجھے پریشانی یہ لگی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا جو قرآن کا عقیدہ ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور ان سب نے فوت ہونا ہے۔ یہ سب صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس پر غور کر رہا تھا کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک اہم بات کا جواب لے لیتا۔ ان کا وہ کیا سوال تھا جو پوچھنا چاہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا ما نجات هذا الامر، کہ کیسے نجات ہوگی؟ دنیا میں ہم آئے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، کیسے کامیابی نصیب ہوگی، نجات کیسے مل سکے گی ہم کو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عثمان میں نے اس کا یہ سوال نبی اسلام نے کیا تھا۔ اب دیکھو عثمان اگر کتنے خوش بھی ہوں گے کہ جو سوال ان کو اتنا پریشان کر رہا تھا اس کا جواب ابو بکر کے پاس تھا، تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جلدی سے ان کے پاس ہیں، کہا بتائیے آپ نے نبی اسلام نے کیا پر جواب دیا؟ آپ اس کی آپ ہی کے اس کے اندر حق بھی ہے، آپ اس کے لائق تھے کہ آپ پہلے سوال کرتے ہیں ہم سے، تو آپ نے کیا سوال، آپ نے کیا اس کا جواب دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں اسلام نے فرمایا تھا کہ من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على عمي فردها فهي له نجات، کہ جس نے مجھ سے وہ کلمہ لے لیا، اس کلمہ کو قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جو اس کلمے کو لے لے گا، اس کو مان لے گا، اس پر عمل کر لے گا، فَهِيَ لَهُ نجات، یہی نجات کا سبب ہے۔ بس وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے ان کی جب آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو رہے تھے، آپ ان کے پاس گئے تھے اور کو جا کر منت سماجت کی تھی کہ اے میرے چچا
آپ اگر ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں بڑے بڑے سرداروں سے تو آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے، میرے کان میں ہی احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے دربار میں جا کر آپ کی سفارش کر سکوں گا کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ دیا تھا لیکن نہیں پڑھ سکے، میں جو اس کلمہ کو مان لے گا یہ ہے نجات۔ تو صحابہ کرام اس پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور میرے بھائیوں جو اس پر غور نہ کر سکا ایسی زندگی گزار کے چلا گیا۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اور جو کافر ہیں وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، لہو و لعب میں، انجوائمنٹ میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ جیسے جانور ہوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، بس بلا مقصد ساری زندگی ضائع کر دیتے، کھانا پینا، کھانا پیلا، موج اڑا، پانی کا بلبلا ہے کہ بس مزے اڑا، بس یہی زندگی ہے۔ لگتے ہیں فالنار مثوی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، نبی سے کہہ دو کہ کھا لو پی لو، تھوڑا ہی سامان ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، بالآخر تم مجرم ہو، تمہیں جانا جہنم ہی میں ہے۔ یہ اپنی ساری زندگی برباد کر دی، ساری زندگی ضائع کر دی، اور پھر جب موت سامنے آ گئی، اللہ کا عذاب سامنے آ گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، تو پھر ان کی پشیمانی، شرمندگی، حسرت، ندامت، چیخنا، چلانا، کراہنا ان کا اسی وقت سے آغاز ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ سورہ انبیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا عذاب آتا ہے، دنیا میں پکڑ آتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، بڑی حسرت سے کہتے ہیں ہم بڑے ظالم تھے، ساری زندگی برباد کر دیا۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدا، یہ اعتراف کرتے رہیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جس طرح کہ شعلہ بجھ جاتا ہے، راہ اس طرح بجھ جائیں گے، دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی پکڑ آئے دنیا میں، اور پھر اس کے بعد قبر میں، محشر میں، وہاں بھی کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دنیا میں شک میں پڑے تھے نا، پتہ نہیں کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہاں کہتے تھے کون ہے جو ان ہڈیوں کو، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب بسیدہ ہو جائیں گی، کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہماری جسم یہ ہڈیاں، یہ گوشت، یہ خاک میں مل جائے گا، تو کیسے اللہ زندہ کر لے گا؟ یہاں شک میں پڑے، اور جب اللہ اٹھا لے گا میں اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اے اللہ فرجع، ایک بار واپس بھیج دے بس، اب ہمیں بڑا یقین آ گیا ہے، اب ہم بڑے نیک عمل کر گئے ہیں۔ اور جب جہنم میں جائیں گے وہاں بھی یہی حسرت، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، حسرت سے کہیں گے اگر دنیا میں ہم سنتے حق بات، غور و فکر کرتے، عقل سے کام لیتے، تو آج جہنم میں نہ گرتے ہم۔ یہ حسرت وہاں بھی رہے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہم انہیں کہا جائے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی لمبی زندگی دے دی، 50 60 70 80 90 100 برس کی زندگی، اتنی طویل زندگی بھی جس نے ضائع کر دی، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں، اتنی بڑی نعمتیں میرے اوپر اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کا کوئی خالق ہے، کوئی مقصد ہے، میرے اوپر کوئی فرائض ہیں، کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم تم کو عمر نہیں دی تھی؟ حدیث شریف آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دے دی نا، اور کتنی عمر؟ 60 برس، 60 سنہ،
جس کو 60 برس کی عمر مل گئی اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا قیامت کے روز، کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ 60 برس بڑی طویل عمر ہوتی ہے غور و فکر کرنے کے لیے، حق بات ڈھونڈنے کے لیے، سچ کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، صراط مستقیم ڈھونڈنے کے لیے۔ ہر جگہ پیغام موجود ہے، ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، کتب، اللہ کی کتاب محفوظ کر دی قیامت تک کے لیے۔ ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچ چکا۔ جو اس کے باوجود غور نہیں کرے گا اللہ پھر کیا اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے کہ اللہ میرے پاس پیغام نہیں پہنچا۔ کیوں؟ 60 برس کی عمر۔ یہ فریضہ ہے نا ہمارے اوپر، یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو تلاش کریں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس لیے ہم نے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، 2 نعمتوں کی بڑی ناقدری کر رہے ہیں دنیا میں۔ 2 نعمتوں میں انسان بہت ناقدر شناس واقع ہوا ہے۔ کون سی نعمتیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک صحت ہے، صحت، کیونکہ بیماری میں انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا۔ انسان بیماری میں پڑ جائے پھر اس کو اس کی بات کی ہوش نہیں رہتی کہ نہ عبادت نہ اور بات، اپنے اس کو پڑ جاتی ہے۔ دوسری مصروفیت، انسان اتنا مصروف ہو جائے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، انسان ایسا مصروف ہو جائے کہ بنیادی عبادات سے وہ وقت نہ نکال سکے، بہت بڑی بدنصیبی انسان کی۔ الصحت والفراغ، ایک صحت و عافیت اور ایک فرصت، فارغ وقت کا مل جانا۔ جیسے ہمارے بھائی ہیں، اکثر بھائی ایسے ہیں جو یہاں فارغ رہتے ہیں، یہ فارغ رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس فارغ وقت میں انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی کتاب کو یاد کرے، زندگی کی حقائق پر غور کرے، دین کو سمجھے، دین کا فہم حاصل کرے۔ یہ فرصت بہت بڑی نعمت، اس کا سوال ہونا ہے۔ تو انسان غافل پڑا ہوا ہے۔ اب جس نے اس پر غور نہیں کیا اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ بائی چانس ایسی خوبصورت کائنات کوئی پیدا خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ بلا انسان ایک سوئی بھی بلا مقصد پیدا نہیں کرتا۔ تو اتنی خوبصورت وسیع و عظیم کائنات، اللہ خود فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض، 2 طرح کی آیت، ایک سورہ انبیاء میں اور ایک سورہ دخان میں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو دل لگی کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیت تماشے کی خاطر پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ یہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی، اس کی حکمت ہے، ہر چیز کا اندازہ رکھا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے پانی بھی اتارا ہے، اندازے کے تحت اتارا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے اللہ کی، کہ انسان اس زمین کو پیدا ہوا 1000 برس، 1,00,000 برس، یا سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں اربوں سالوں کہتے ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے بقول کروڑوں اربوں سال پہلے جب زمین پیدا کی تو پانی بھی اسی وقت اللہ نے اتار دیا۔ اللہ کو معلوم تھا انسان کی ضرورت کتنی ہے، کیونکہ یہی پانی ہے، یہی بخارات بنتے ہیں، یہی بارشیں بنتی ہیں، یہی نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی پانی سے دریا جاری ہوتے ہیں، اسی سے کھیتیاں ہماری سیراب ہوتی ہیں، یہی برف بن کے گر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی بھی اندازے کے تحت پیدا کیا ہے، یہ بلا مقصد نہیں ہے۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہے ہم نے بلا مقصد پیدا کر دی، کوئی تمہارا مقصد ہی نہیں ہے؟ یہ کافر ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر کا گمان ہے۔
کافر ہی سمجھتے ہیں کہ بس کوئی مقصد نہیں ہے. ما هي الا حیاتنا الدنیا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، سورہ جاثیہ میں وہ کہتے ہیں یہ صرف یہی دنیا کی زندگی، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. ما لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، کھیل لو، انجوائے کر لو، بس اس کے بعد کوئی مرنا نہیں، کوئی اور زندگی نہیں، کوئی اور حساب و کتاب نہیں. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، یہ کافروں کا عقیدہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے جہنم کی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافروں فاجروں کو مومنوں جیسا کر کے قیامت کے روز اس وہ برابر نہیں ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اور اس فکر میں گزاری، اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور جنہوں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، دونوں برابر تو نہیں ہیں. ان کا وہ اعلیٰ مقامات میں اور یہ اس دن شرمندہ اور اس دن یہ حسرت میں کا سامان بنے ہوئے ہوں. اللہم لا تجعلنا، اللہ میں ایسے لوگوں شامل ہے. تو ذالک یہ ہے کافروں کا گمان. اللہ ہمارے سورہ فصلت میں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، یہ ہمارے پر گواہی نہیں دیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، تمہارا یہی گمان تھا اس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. اس میں تیرے بس کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، جو مرضی کرتے تھے. تو یقیناً ہمارا خالق ہے، وہ کون ہے، اس کو پہچاننا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ نے اپنے تعارف کرانے کے لیے نبی بھیجے ہیں. اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. اور پھر اللہ نے یاد دہانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، نبیوں کو معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، اور نبی نے کہ یاد دہانی کرائی تمہارا رب ہے. ہر نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے بارے میں آگاہ کرنا. اور پھر اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہوئے اس کی ہمارے اوپر حقوق ہیں. اور وہ حق کیا ہے؟ اگر کوئی آج کہے نا یہاں ساتھیوں کو، کوئی بھی ساتھی یہاں سے باہر جائے گا، جانے سے پہلے وہاں ٹیبل پر ایک رجسٹر پڑا ہوگا، اس میں اپنا نام درج کر دیں، اور ہر شخص کو 100 پاؤنڈ مل جائے گا. ہر ساتھیوں یہاں شرکت کر رہا ہے تو ہر بندہ لائن میں لگے کھڑا ہو جائے گا اور اس کا اپنا نام لکھ دیں اور جو دینے والا ہے اس کا شکریہ لکھ دیں، بس اتنا ہی کافی ہے. تو ہر شخص یہاں اس بات کے لیے، تو جس اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں جس کا کوئی حساب و کتاب اور شمار نہیں، اس کا کیا کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں؟ کیا وہ ہمارے شکریہ کا مستحق نہیں؟ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی ہم اس کائنات میں ہیں، اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کو پہچانیں، اور پہچاننے کا جو ذریعہ ہے اللہ کی کتابیں ہیں. اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہر دور میں. اب آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو چکی ہے اور وہ پوری کتاب اللہ ہی کا کام. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا، تمام جہانوں کا پیدا کرتا. پہلا ایک تعارف اللہ کا ہونا، اس کی تعریف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پورا صرف اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو قرآن کریم یہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا، شرک کا رد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مشرک بنانے والوں کے انجام سے ہمیں ڈراتا ہے. یہ بنیادی ذمہ داری، سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری اللہ کو جاننا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی بنیادی، کہ انسان اپنے اللہ کو پہچانے. اور پہچاننے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. پہلے تو اللہ کو جانے، اس کی صفات جانے،
ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، اس کی اقسام کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانیں، اللہ کے اسماء الحسنی کے بارے میں جانیں، اللہ کے تصرفات، اس کے اختیارات، اس کی کبریائی، اس کی الوہیت، اس کی اعلیٰ شان، اس کے بارے میں معلوم ہو کہ ہمارا اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی صفات والا، کتنی خوبیوں والا ہے، اور پھر اس کے تقاضے پورے کریں۔ اور تقاضوں میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو، اس کا ڈر دل میں پیدا ہو، اللہ کا جلال پیدا ہو، اللہ کی تقوی پرہیزگاری پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہو، اور پھر اللہ کی عبادت۔ یہ بنیادی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ۔ ساری زندگی ہم ضائع کر دیتے ہیں رزق کے چکر میں بس، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد کے حصول کے اسباب تو ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے جس کو تم نے مقصد بنایا ہوا ہے یہ تو ہمارے ذمہ ہے نا۔ اب اس یہاں یوکے میں رہتے ہیں، تو بینیفٹ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ جس آدمی کو یقین ہو کہ مجھے ہفتے کے بعد 200 پاؤنڈ مل جانا ہے اور میرا معمولی سا خرچہ ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اب اور مزید چکروں میں پڑا رہے وہ؟ اب آرام سے وہ اللہ کی عبادت کرے یہاں بیٹھ کر۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی معمولی گورنمنٹیں ہیں جن کے ہمیں یقین ہے کہ پیسے مل جانے ہفتے کے بعد، اللہ جس نے کہہ دیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، زمین و آسمان کے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تمہارا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، مقرر ہو چکا، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں مگر اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ نے ذمہ لے لیا۔ انسان دنیا میں آتا بعد میں ہے، اس کا جو راشن کارڈ ہے، روزی کا وہ کارڈ ہے، اللہ پہلے جاری کر دیتے ہیں۔ یہاں تو ہم بعد میں سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں انسان کے، وہاں انسان بعد میں پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کی روزی پہلے لکھ دیتے ہیں، اور جب تک روزی کا ایک لقمہ بھی باقی ہے انسان کو موت نہیں آنی، ممکن نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ان روح القدس، جبریل امین نے ابھی آ کر مجھے پیغام دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ کیا ہے؟ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی انسان اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اپنے حصے کا رزق حاصل نہیں کر لے گا، کھا نہیں لے گا۔ ایک لقمہ اگر باقی ہے نا ہماری قسمت کا جو لکھا ہوا ہے، موت نہیں آئے گی بالکل۔ پانی کا ایک گھون بھی جو ہم نے پینا تھا اگر وہ باقی ہے دنیا میں، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، اور اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں نا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، زمین و آسمان کے رب کی قسم یہ بالکل اسی طرح سچ ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کوئی شک نہیں کہ انسان بول رہا ہے، اس طرح تمہارے بولنے میں شک نہیں، اس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں، تمہارا رزق اللہ نے لکھا ہوگا۔ انسان اس رزق کے چکروں میں اپنا مقصد بھلا بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا، اس کی صفات، اس کی توحید، اس کی شان، اس کا مقام اور اللہ کی وحدانیت، اس کو یقین ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ہم عقیدہ وہی مانتے ہیں جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا ہے۔ بس بزرگوں نے یوں کہا تھا وَرَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے آ رہے تھے، قبروں کو پوجا کرنا، ان کو ٹکرے مارنا، ان سے مردوں کو پکارنا مدد کے لیے۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو اتنے بے بس ہیں، کمزور ہیں کہ اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکے، وہ ہمارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو قبروں میں چلے گئے ان کا نہ معلوم کیا انجام ہو رہا، ہم اس کو کیسے پکارتے ہیں؟ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِیبُوا
لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پکار کے دکھاؤ ان کو، تمہیں کوئی جواب تو دے دیں۔ یہ پہلا ہے کہ ہمیں یقین ہو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہیں یقین ہو کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں یہ یقین تاکہ تمہیں وہ زمین کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اور اس کی پھر تقاضے عبادت۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم نے سمجھا صرف نماز ہے، نماز پڑھ لو کبھی جیسے مرضی ہو، نہیں، صرف عبادت نماز کا نام نہیں، پوری زندگی ہماری مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین تم کو آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ یقین یہاں موت کے معنی میں، جس کا آنا یقینی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، مرتے دم تک اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب صرف عبادت نہیں ہے، عبادت سارے کرتے ہیں، ہندو بھی سمجھتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، عیسائی بھی سمجھتا ہے، ہر شخص سمجھتا ہے۔ حقیقی معنوں میں پہلے دیکھنا کہ اللہ کی عبادت، اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا دو لفظوں میں، بڑے خوبصورت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی کے مقصد کا صرف دو لفظوں میں جواب کیا ہے، پوری زندگی کس لیے ہے؟ تاکہ ہم جان لیں من نعبد و کیف نعبد۔ کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ زندگی کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہم پہچانیں کہ کس کی عبادت کریں اور کیسے عبادت کریں، بس یہ پوری زندگی ہے ہماری۔ کس کی عبادت کریں یہ ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں، عبادت کے لائق کون ہے، کیا یہ قبروں والی عبادت کے لائق ہیں، کیا یہ مورتیاں عبادت کے لائق ہیں، کیا یہ بت عبادت کے لائق ہیں، یا یہ درخت، یہ سورج، یہ آسمان۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا جب ستارہ دیکھا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما عفا قال لا احب له، ڈر گیا، کہا میں ڈرنے والوں کو، چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کے بارے کہا یہ میرا رب ہے، فلما عفا، جب وہ بھی کہا کہ نہیں یہ کبھی میرا رب نہیں۔ پھر سورج کے بارے کہا۔ تو انسان غور کرے نا کہ یہ درخت کیا عبادت کے لائق ہے، کیا یہ مورتیاں عبادت کے لائق ہیں؟ تو من نعبد، کس کی عبادت کریں، یہ زندگی کا سب سے اہم سوال ہے۔ اور پھر صرف یہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ کیف نعبد، عبادت وہ بھی کرتا ہے جو بتوں کے سامنے پوجتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، عیسائی بھی سمجھتے ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں، یہودی بھی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہیں۔ کیف نعبد، کیسے عبادت کرنی ہے، یہ دوسرا بڑا سوال ہے۔ اگر ہم نے ان کے جواب نہ ڈھونڈے سمجھو زندگی برباد ہو گئی۔ ساری زندگی ہم اگر عبادت کرتے رہیں اس طریقے سے ہٹ کر جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس عبادت کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار گزرے ایک عیسائیوں کے گرجے کے پاس سے، تو ایک راہب کو دیکھا جو مجاہدے کر کر کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں راہب وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، اپنے آپ کے اوپر اب دنیا کی آرائشیں لذتیں حرام کر لینا، مجاہدے کرنا، فاقے کرنا۔ تو دیکھا بہت کمزور ہو چکا ہے ساری زندگی مجاہدے کر کر کے، تو آنکھوں میں آنسو آگے، کہا کیا فائدہ ایسی زندگی کا، ساری زندگی تکلیفیں اٹھاتا رہا لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہوا، کیا فائدہ ایسی زندگی۔ اللہ کہتے ہیں نا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کا توجہ کریں گے، سارے اعمال برباد، بڑی بڑی نیکیاں، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، نیکیاں کر کر کے انسان تھک چکا ہے، تھک جائے گا، ناصبہ، بڑی بڑی بات، تھک کے چور ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بدھ راہبوں کو دیکھنے، آپ ان کی حالت میں دیکھیں کیسے اپنے جسموں کو تکلیف دیتے ہیں، ہندوؤں کو جوگیوں کو دیکھ لیں کیسے اپنے اوپر تکلیفیں ڈالتے ہیں، سردیوں میں بیٹھتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تھک کے چور ہو جائیں گے لیکن تسلا نارا حامیہ، جہنم کی آگ کا ایندھن بن، کیوں؟
کیف نعبد، کیسے عبادت کرنی ہے، اس کا جواب نہ ڈھونڈ سکے۔ عبادت صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ایک اسوہ حسنہ بھیجا ہے، نمونہ، اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ ہر عمل اس کے مطابق، آپ اس نمونے کے مطابق، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، قیام کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، روزے کیسے ہیں، قربانی کیسے ہے، حج کیسے، عمرہ، ایک ایک عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہمارے سامنے۔ اگر ہم اس جان بوجھ کے اس کی خلاف ورزی کریں، ہم سے بڑا مجرم کوئی دوسرا نہیں۔ اگر انسان جہالت نادانی کی بنا پر سنت سے منہ موڑ لے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے، اس نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں نمازیں پڑھے جا رہا ہوں، کیا میری نماز سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کی نماز وہی قبول کرنی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں کہ ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، فتنہ میں نہ مبتلا ہو جائے، تو عذاب علیم نہ آ جائے۔ نبی کے طریقے کے مطابق عبادت ہوگی، قبول ہی نہیں کی جائے گی، نمازیں قبول نہیں ہیں بالکل۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب ڈھونڈیں دنیا کی زندگی میں۔ اور پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ ہر وہ عمل جو بھی ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دنیا میں کرتے ہیں وہ عبادت ہے، بشرطے کہ وہ اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ اس کے نبی نے بتا دیا، خواہ وہ زبان سے انسان کے اقوال ہیں، خواہ وہ انسان کی جسمانی اعمال ہیں، خواہ وہ انسان کی مال و دولت کے ذریعے کوئی نیکی کر رہا ہے، جو التحیات للہ والصلوات والطیبات، انسان کی قولی باتیں، انسان کی بدنی باتیں، انسان کی مالی باتیں اور انسان کی قلبی باتیں، یہ چار بڑی قسموں میں عبادتوں کو شمار کیا گیا ہے۔ قولی عبادت، زبان سے تعریف، حمد، شکر، اس کا کون مستحق ہے؟ صرف ایک اللہ بس۔ شکر صرف اللہ کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، حمد صرف اللہ کے لیے ہے، ہر وقت اس کا شکر بجا لاتے رہنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر زبان سے مدد کے لیے پکارنا، دعائیں کرنا، یہ سب کا تعلق انسان کی زبان سے۔ بدنی باتیں، نماز ہے، حج ہے، اس میں انسان کی بدن کی نماز ہوتا ہے، روزہ ہے اور عمرہ ہے، جہاد ہے، جو بھی بدن کے ذریعے باتیں کی جاتی ہیں۔ انسان کی مالی باتیں، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نظر اللہ کے لیے نیاز حسین، ہم نے عبادتوں کو تقسیم کر، یہ عبادت اس کے لیے ہے اور یہ عبادت اس کے لیے ہے۔ جیسے کہ مشرک مکہ کہتے تھے کہ یہ جو کھیتیاں ہیں یہ اللہ کے لیے، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے، اور یہ وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے حصہ ہوگا۔ لگے نہیں، ساری باتیں صرف اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، صدقہ بھی اللہ کے لیے، خیرات بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے۔ اور پھر قلبی باتیں، دل میں محبت، تقوی، خوف، امید، ان سب کا تعلق، خشوع، سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری بات صرف اللہ کے لیے، کسی کو انسان شریک نہ بنائے، یہ پہلا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر صرف عبادت کرنا ہی مقصود نہیں، بلکہ عبادت، اللہ ہمارے سورۃ الملک میں، آپ جانتے سورۃ الملک جس کو سنت ہے کہ ہر روز رات کو پڑھنا، نبی علیہ السلام کے اس پہ معمول ہوتا تھا، آپ کبھی بھی سوتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک پڑھ نہیں لیتے تھے۔ 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت بہت عظمتوں والی ہے۔ ہی المانعہ، ہی المنجیہ، یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ ہم اس کو معمول بنا لیں، کبھی نہ سوئیں رات کو جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیں، اگر کبھی خدا نہ خاصا بھول جائیں صبح اٹھ کر پڑھ لیں زور سے پہلے۔ یہ عذاب قبر سے بچانے کا سبب ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔
کیوں ہے؟ اس کا آغاز کتنا خوبصورت ہے. اللہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے کیوں پیدا کیا زندگی موت؟ اللہ اس کا جواب دے رہے، جواب ہمارا موضوع ہے. اللہ نے زندگی موت اس لیے پیدا کی لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے. یہ دنیا کا مقصد آزمائش ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں. تکلیف اللہ دونوں طریقوں سے آزماتا ہے انسان کو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، انسان کو بدحالیاں دے کر، پریشانیاں ڈال کر اور خوشحالیاں دے کر، دونوں طرح اللہ آزماتا ہے. اگر انسان کی تکلیف آئے، پریشانی آئے، غم آئے، گھر میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، جسم میں، یا کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہو، سمجھ لیں کہ میری اللہ آزمائش کر رہا ہے اور مجھے ثابت قدم رہنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، میں نے اللہ کا دامن تھامے رکھنا ہے، میں نے امید کا دامن تھامے رکھنا ہے، میں نے توبہ استغفار کرنی ہے تاکہ میں اس امتحان میں سرخرو ہو جاؤں. اولاد کا چھین جانا، 5 طرح کے امتحانات ہیں دنیا میں. 5 طرح کے سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمائے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ دنیا کی زندگی کا مقصد انسان کا 5 باتوں میں امتحان لینا ہے. 5 باتوں میں. پہلا کیا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. خوف. کتنے لوگ ہیں جو ڈر کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ماریں گے مجھے، یا یہ لوگ مجھے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، یا میری زندگی کو خطرہ ہے، یا میرے اہل خانہ کو خطرہ ہے. جیسے کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی صرف ایک مکھی کی بنا پر جہنم میں پہنچے. ایک مکھی کی بنا پر، مشہور واقعہ ہے حدیث شریف میں. اور وہ کیسے کہ وہ کسی بستی کے پاس سے گزرا، لوگوں نے کہا جب تک تم ہمارے بت کے نام پر کچھ قربان نہیں کرو گے، کوئی نظر و نیاز نہیں دو گے، ہم تمہیں گزرنے نہیں، مار دیں گے تم کو. اور اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک مکھی پکڑ کے ہمارے بت کے نام پہ نظر دے دو. اپنی جان کے ڈر سے کہ مجھے کہیں مار نہ دیں، تو اس نے مکھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز میں دے دی. ایک مکھی کی بنا پر وہ جہنم کا مستحق بنا دی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے. یہاں ان ملکوں میں لوگ جو ہیں صرف اس مقصد کے لیے داڑھی کٹوا دیتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھنے جاتے، یا مسجد میں نہیں جاتے، کہیں ہم نظروں میں نہ آ جائیں، کہیں ہمارے لیے ایجنسیاں نہ بڑھ جائیں. یہ خوف ہے، یہ شیطان ڈراتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، مسجدیں کھلی ہیں، مدارس کھلے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی یہاں یہ آزاد ملک ہے. لیکن شیطان ڈراتا ہے انسان. شیطان اللہ کہتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم. یہ شیطان ہے جو ڈراتا رہتا ہے. جو ثابت قدم ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں رہتا. تو پہلا یہ خوف، یہ زندگی کا مقصد ہے، تمہیں آزمائش کی جائے گی. اور دوسرا والجوع، بھوک، افلاس. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں لوگ غربت کی وجہ سے چوری چکاری کرتے ہیں، یہ بھتہ خوری، یہ سارا جو ڈرامہ چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں، لوٹ مار کا، اغوا پرا تاوان کا، یہ اپنی غربت کی خاطر لوگ بچے قتل کر دیتے ہیں. ڈر کی غربت کی وجہ سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، اہل خانہ کو مار دیتے ہیں. یہ بھوک پیاس، اپنی معاشی حالت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جرائم کا ڈاکو بن جاتے ہیں اپنے سب افلاس کی وجہ سے. اور پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اپنی اولاد کہ اولاد نہیں ہے، اس کے لیے آزمائش. لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں. کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں بیوی اس لیے مار دی کہ بچہ نہیں پیدا ہو رہا، یا اس لیے مار دی کہ صرف بچی پیدا ہوئی ہے بٹ بیٹا نہیں دے رہی مجھے. کتنے ایسے واقعات ہیں. یہ آزمائش ہے جس کی صرف بیٹیاں ہو رہی، سمجھ لیں میری اللہ آزمائش کر رہا ہے، میرا امتحان ہے، میرا سرخرو ہونا اس میں. میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے شیطان کو راضی نہیں ہونے دینا. یہ انسان وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی،
مرد کم ہو گئے، والثمرات پھلوں کی کمی، بعض ثمرات ہونا یہاں اولاد یا اولاد کا نہ ہونا. تو یہ 5 بڑی آزمائشیں ہیں دنیا میں. ان میں سے وہ انسان وہی ہے جو ثابت قدم ہے. فبشر الصابرین، اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو تم خوشخبری سنا دو. اور وہ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی انہیں مصیبت پہنچتی کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے، ہم نے اللہ کے پاس. یہ ہے یقین، یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام. تو عبادت کس طرح کرنی ہے، اس کا طریقہ. اب کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری، ساری زندگی ہم گزار دیتے ہیں اور ہم جو ہے کبھی یہی نہیں سمجھ سکے کہ توحید کیا ہے، کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے عبادت کرنا، اور ہمیں عبادت کا ہی پتہ نہیں ہے. عبادت کا طریقہ کیا ہے، عبادت کی اقسام کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہیں. اور پھر میرے بھائیوں، اس زندگی کا ایک بڑا مقصد جو ہے انسان کے صبر اور شکر کا امتحان ہے. صبر اور شکر، کہ اگر مصیبت آئے انسان صبر کرے. اگر خوشحالی مل گئی ہے، دولت کے انبار ہیں، انسان کو اللہ نے وسعت اور فراخی دے دی ہے، اب شکر کا دامن نہ چھوٹے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں مزید عطا فرمائیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت. یہ صبر اور شکر کا دو بڑے امتحان ہیں، صبر اور شکر دونوں آزمائش میں ہو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. اسی لیے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ بہادر آدمی اس کو نہ جانیے گا خقتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش و عشرت میں بھی اللہ یاد نہ رہا، اور اسے غصے کے اندر بھی پریشانی بھی اسے اللہ یاد نہ رہا. دونوں حالتوں میں انسان اپنے اللہ کو یاد رکھے. اور پھر ایک اور بڑا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہ تو اپنی اصلاح ہے نا. اللہ کو پہچانیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اللہ کے مقام کو سمجھیں، عبادت اس کی کریں، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، اور عبادت کا طریقہ سیکھیں، اور صبر و شکر کریں، مسائل پر صبر کریں. یہ تو اپنی اصلاح ہو رہی ہے. یہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی، یہ بھی ہماری زندگی کے فرائض میں شامل ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح. اپنی اصلاح کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل خانہ. یہ مقصد ہے زندگی کا. کوئی نہیں بچ سکے گا صرف اپنی نجات کر کے، اپنے آپ کو کوئی نہیں بچ سکے گا جب تک وہ جن کی ذمہ داری اس میں شامل ہیں. انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے. انس سے نا، دوسروں کے ساتھ رہنا، دوسروں سے محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اہل خانہ کی محبت ہے، رشتہ داریاں ہیں. انسان بہت سے رشتوں ناتوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ان سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. مثال کے طور پر اولاد ہے، وَأْمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو، اولاد کو نماز کا حکم دو. جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو سختی کر کے نماز پڑھاؤ ان کو. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ہم خود نمازی ہوں، ہماری اولاد بے نماز ہو، ہم خود مسجد جاتے ہوں، ہمارے بیٹے آوارہ کرتے ہوں، نماز مسجد پڑھنے نہ جاتے ہوں، یہ کون مجھے جائے گا؟ باپ ذمہ دار ہے. باپ سے پوچھا جائے گا کیا تو نے اولاد کی تربیت کی؟ باپ سے. اسی لیے آپ کو حدیث معلوم ہے، آپ نے کہا تھا کہ جو دیوس ہے وہ جنت نہیں جائے گا. دیوس، اور دیوس کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ جس باپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی ہو، اور وہ برداشت کر رہا ہو، وہ اصلاح نہیں کرتا، وہ روکتا نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں. ہم اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اتنا نہیں کافی بلکہ کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل خانہ کو بچانا ہے، تم نے بیوی کو بچانا ہے،
اپنے بچوں کو بچانا، یہ باپ کی ذمہ داریاں ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب ذمہ دار ہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے یہاں. پھر آپ نے وضاحت کی کہ جو آدمی ہے اپنے گھر کا سربراہ ہے، اس وہ مسئول عن رعیتہ، اسے پوچھا جائے گا، اہلیہ سے پوچھا جائے گا. جو گھر کی سربراہ ہے اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی. پھر دوسروں کی اصلاح کرنا. لمحے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی پیدائش کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ کیوں تمہیں ہم نے پیدا کیا؟ کیوں تمہیں ہم نے سب سے بہترین امت بنایا؟ تاکہ وَكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ. یہ مقصد ہے زندگی، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور تم خود اللہ پر ایمان لاؤ. یہ مقصد ہے زندگی کا. دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور دوسروں سے مراد پہلے اپنے قریبی ہیں. یعنی اصلاح کا جو آغاز ہے وہ اپنے نفس سے آگے شروع ہوتا ہے. یہ جو منہج نبوی ہے، یہ تعلیم قرآن ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے نہیں بلکہ دوسروں سے شروع کرتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں بستر لے کر، کبھی اس ملک میں کبھی وہ، اس پر فخر کرتے ہیں. پہلے اپنی اصلاح کریں. اپنی اصلاح کے لیے جو اللہ نے دستور اور منشور دیا قرآن اور سنت یہ ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنت. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں. کبھی تم گناہ نہیں ہو سکتے جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے. کبھی گناہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اسلام کی سنت. یہ ہمارا دستور ہے. اس کو لے کے نکلیں، اپنے اوپر اس کو نافذ کریں، اپنے اہل خانہ پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، ان تک پیغام، اپنے پڑوسیوں پہ، اپنے والدین، اپنی اولاد، قریبی، اعزہ وغیرہ. پھر آگے جہاں تک ممکن ہے، یعنی کچھ تک تو پیغام دینا ان کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے. ایک شخص جو ہے وہ افریقہ میں وہ دین سے محروم رہ گیا، این ممکن ہے ہم سے اس کے بارے نہ پوچھا جائے، لیکن اگر ہمارا اپنا بیٹا دین سے بے بہرا رہا یہ پوچھا جائے گا ہم سے. ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کینیڈا میں دین سے محروم رہا، این ممکن ہے ہم سے اس کے بارے نہ پوچھا جائے. اگر ہماری اپنی اولاد، ہماری اپنی بیوی، ہمارے والدین، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، اگر ہم نے ان تک دین نہ پہنچایا تو یہ ہم سے پوچھا جائے. کیوں؟ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو یہ بنیادی مقاصد ہیں. اور پھر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، زمین پر بھیج دیا گیا تھا. اب ہم نے وہاں واپس جانا ہے. یہ مقصد ہے، ایک سفر ہے. اس لیے ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر جیسا کہ کوئی مسافر. یہ مسافرانہ زندگی ہے. یہ ایک زندگی کا مقصد ہے. ہم جس گھر سے نکالے گئے ہیں ہم نے وہاں واپس جانا ہے. اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے. اللہ میں ہر برے راستے محفوظ فرمائے، اور وہ سیدھا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن و سنت ہے، سیدھا یہ جنت کو لے کے جا رہا ہے. اگر ہم اس پہ چلتے رہے تو ہم اپنے اس گھر میں پہنچ جائیں گے جو جس گھر سے کو نکال دیا گیا تھا. اسی راستے کے اوپر دائیں بائیں شیطان بیٹھا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ، ہماری فقہ مان لو، کوئی کہہ رہا اس راستے پہ آ جاؤ. یہ سب گمراہی کے راستے ہیں. صرف قرآن و سنت کا راستہ ہے جو سیدھا جنت لے جانے والا ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ میری امت جو ہے وہ 74 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، عیسائی تو نہیں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور ایک فرقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو جب میں تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پہ ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ کرام کا راستہ ہے. اللہ میں وہ راستہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں اہل ایمان شامل فرمائے. اللہ برے انجام سے محفوظ فرمائے. آمین. والسلام علیکم.